وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی ایک معصوم اور چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ بہت ہی منفرد اور الگ بچہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ اس میں عملی محنت کی اور ماں باپ کی سپورٹ کی، ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ماں باپ نے اس بچے کی بڑی بہترین تربیت کی ہے، اس کے اندر دینی جذبہ بھی ہے اور دین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی ہیں۔ تو ہم آپ سے اس کو روبرو کرائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ دین کے متعلق کیا کیا انہوں نے پڑھا ہے اور کیا کیا یہ جانتے ہیں۔ نام بتاؤ سب سے پہلے اپنا۔ انظر۔ ماشاءاللہ، انظر آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ فرسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اسلام کے متعلق پڑھا ہے، دین کے بارے میں پڑھا ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آپ ہمیں بتاؤ مسلمانوں پر ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دین میں ہاں، ایک دن میں مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ شاباش، دیکھو ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اسے پورا پتہ ہے کہ دن میں کتنی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ چلو ان 5 نمازوں کے نام بتاؤ ایک ایک کر کے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ شاباش، ماشاءاللہ بہترین جواب دیے اس نے۔ اب ان سے پوچھیں گے کہ کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں۔ سنت کتنے ہیں اور فرض کتنے ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ 2 سنت اور 2 فرض، بہترین ماشاءاللہ۔ عشاء کی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 9۔ اچھا فرض؟ ہاں فرض ہے 4۔ ہاں، عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں۔ ماشاءاللہ نماز کے متعلق ہم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے بخوبی جوابات دیے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ہٹ کر نماز کے علاوہ کچھ اور ان سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ملاقات اس سے پہلے ان کے والد محترم سے ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں اور ان کے طرز میں بہترین خطبہ دیتے ہیں۔ تو ذرا ہم ان سے سننے کی کوشش کریں گے کہ کیا انداز اور کیا لب و لہجہ ہے، کیسے یہ خطبہ دیتے ہیں۔ تو خطبہ دینا آتا ہے نا آپ کو؟ چلو ہمیں خطبہ سناؤ ذرا، کیسے آپ خطبہ دیتے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان وفي فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا وزیر لہ ولا مقارن لہ ولا مقازم لہ ولا مدانی لہ ولا مدانی لہ ولا مضارع لہ ولا منازع۔ شاباش، ماشاءاللہ کیا زبردست لب و لہجہ اور انداز ہے۔ یقین جانیے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اسے بیچ میں روکا جائے، لیکن چونکہ ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو جائے گی، ہمارا مقصد صرف آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے اور بچے کی اس نکھرتی ہوئی صلاحیت کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے۔ ہمارا آپ کے لیے خاص یہ پیغام رہے گا کہ اپنے بچوں میں دینی شوق کو، دینی جذبے کو پیدا کیا جائے۔ ان کے اندر بہت صلاحیت ہے، اگر ہم اس کو نکھارنے کی کوشش کریں تو ان کے اندر ہم زبردست طریقے سے صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، چونکہ یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں، ہمارا مستقبل ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ اپنی قوم کی رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ تو جب تک ہم ان کے اندر صحیح طریقے سے دینی شوق نہیں پیدا کریں گے، دینی جذبہ نہیں ڈالیں گے، تو یہ بھی اپنے آپ کو پکا مسلمان اور پکا دین و ایمان کا جاننے والا نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر دینی شوق ڈالا جائے اور ان کی اسی حساب سے تربیت کی جائے۔ تو 1-2 سوالات اور پوچھ کر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟
والد کا عبداللہ. عبداللہ. شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں آپ کو پتا ہے؟ لڑکیاں کتنی تھی آپ کی؟ 4. ہاں شاباش ماشاءاللہ، بہترین جواب دیا انہوں نے. 4 بیٹیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. چاروں کے نام یاد ہیں آپ کو یا نہیں یاد ہے؟ چلے اتنا ان کو معلوم ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہمارے اکثر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، تو انہوں نے اتنا بتایا کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.